حجاج کرام ابھی آپ تھوڑا سا الٹے ہاتھ پر دیکھیں، ایک بیری نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد ہے، یہ 4 دیواریں ہے، مینار نہیں ہے، بیری نظر آ رہی ہے۔ آپ کو مسجد قباء کے ساتھ بیری نظر آ رہی ہوگی اور اس کے ساتھ ایک سنہری کلر کا دروازہ بھی ہے اور 4 دیواری ہے۔ یہ ابھی لیڈیز کے لیے انہوں نے الگ جگہ بنائی ہے۔ میں اس جگہ کی نشاندہی اس لیے دکھا رہا تھا کہ یہاں پر ایک کنواں ہوا کرتا تھا جو آج سے 20-25 سال پہلے حجاج آئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا۔ ابھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہاں پر نشانی تھی ایک فوارے کی، یہاں پر ایک فوارہ لگا ہوا تھا۔ ابھی انہوں نے سب یہ شہید کر کے انہوں نے یہ لیڈیز کے لیے الگ مسجد بنا دی۔ یہاں پر وہ کنواں تھا پیر حریث، پیر خاتم اس کا بعد میں نام ہوا کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو مہر نبوت والی انگوٹھی پہنا کرتے تھے وہ اس کنویں میں گر گئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے روزانہ صبح کے ٹائم آئے تھے اس مسجد میں، جو مسجد آپ نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی۔ یہ وہ مسجد قباء تھی جس میں آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں پر آیا کر بیٹھا کرتے اور اس کنویں کا پانی جو تھا وہ بہت گہرا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ٹانگیں اپنی مبارک نیچے لٹکا کر بیٹھا کرتے تو وہ کنویں کا پانی جو تھا وہ خود اوپر آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے بوسے لے کر نیچے چلا جاتا۔ تو حجاج کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مہر نبوت والی انگوٹھی کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، کبھی اتار لیتے کبھی پہن لیتے، کبھی اتار لیتے کبھی پہن لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، خلیفہ بنے، تو یہاں پر وہ بھی آپ کی سنت مبارکہ کو پوری کرنے کے لیے اسی کنویں پر آ کر صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھا کرتے اور کبھی انگوٹھی پہن لیتے کبھی اتار لیتے، کبھی پہن لیتے کبھی اتار لیتے۔ تو وہ انگوٹھی اس کنویں میں گر گئی۔ کافی کوششوں کے بعد وہ انگوٹھی نہ ملی۔ جب ترکی کی حکومت آئی تو انہوں نے جدید مشینری کے ساتھ اس انگوٹھی کو نکال لیا اور وہ آج بھی ترکی کے شہر استنبول میں وہ آج بھی انگوٹھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انگوٹھی کی زیارت کرنا ہمارے نصیب میں عطا فرمائے۔ حجاج کرام وہ انگوٹھی کی ایک یہ بھی معجزہ تھا کہ وہ انگوٹھی جب آج ہم مہر نبوت یا کوئی بھی مہر بنواتے ہیں اپنے ملک تو وہ الٹا لکھا جاتا ہے، اور جب مہر اسٹیمپ کی جاتی ہے تو وہ سیدھا لکھا ہوا آتا ہے۔ اس مہر نبوت کی یہ خاصیت تھی کہ وہ لکھا ہوا بھی سیدھا نظر آتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب مہر اسٹیمپ کی جاتی تو وہاں بھی سیدھا لکھا ہوا تھا۔ تو حجاج کرام یہ تھی مسجد قباء۔ آگے جو ہماری زیارت ہے وہ غزوہ خندق۔ ابھی آپ اپنے سیدھے ہاتھ پر دوبارہ زیارت کر سکتے ہیں مسجد جمعہ کی۔ اس مسجد کا نام مسجد جمعہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا جمعے کا پہلا خطبہ یہاں پر دیا۔ یہ جتنی بھی جگہ ہے یہ وادی بطحان کی جگہ ہے۔ اسی جگہ پر یہ آپ کے سامنے جو جگہ ہے یہ ایک باغ بھی بنا ہوا ہے چھوٹا سا، اس کے اندر کھجوروں کے پودے بھی ہیں اور لکھا بھی ہوا ہے شرکۂ مدارس اسلامیہ۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا تھا، چھوٹی بچیوں نے بجا کر یہاں استقبال کیا تھا۔ تو حجاج کرام ہم یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ غزوہ خندق کے مقام پر۔ اس کے 2 3 4 نام ہے، غزوہ احزاب کے نام سے بھی جو سورہ احزاب ہے، اور غزوہ خندق کو دی گئی وہاں پر۔ تیسرا نام غزوہ فتح، مسجد فتح وہاں پر ہے،
وہاں پر چلیں گے انشاءاللہ، زیارت کریں گے. وہاں پر میں آپ کو زیارت کرواؤں گا انشاءاللہ. اگر پارکنگ ملی تو آپ کو نیچے اتار کر انشاءاللہ 5 یا 10 میں سب حجاج اکٹھے ہوں گے. وہاں پر نفل نہیں ہوں گے. نفل جو ہے ہمارے قبلتین ہے. مسجد قبلتین ہم اتریں گے، وہاں پر نفل ادا کریں گے. اگر انشاءاللہ ہمیں یہاں پارکنگ مل جاتی ہے، بعض دفعہ وہ چھوٹی سی جگہ ہے تو پارکنگ نہیں ملتی. اگر پارکنگ مل جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کو اتاریں گے، وہاں پر دکھائیں گے، سب زیارتیں کروائیں گے. وہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر یہ خندق کھودی. خندق کا مقام ہے وہاں پر، اور آج وہ خندق بالکل بند ہے. سعودی حکومت نے وہ بند کر کے اس کے اوپر روڈ بنا دیا ہے. ہم حجاج سے پوچھتے رہتے ہیں جو 20-25 سال پہلے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے نشاندہی تھی، اب نہیں ہے. البتہ وہاں پر مساجد کی نشاندہی ویسے ہی ہے. پہلی مسجد جو آئے گی وہ مسجد فتح. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر بیٹھ کر فتح کے لیے دعا کی. دوسری آئے گی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ کے لیے مشورہ طلب کیا. سب صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا کہ یہ جنگ کیسے لڑی جائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بزرگ تھے، جو بوڑھے تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ یہ جنگ روس اور فارس میں خندق کھود کر لڑی جاتی ہے، جس سے خندق عبور کرنے میں مشکل ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہمیں فتح ہوگا. دوسری مسجد حضرت سلمان فارسی کی ہوگی. حجاج کرام، اگر میرے بیان میں کچھ مشکلات ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو تو دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہوتا ہے بعض دفعہ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو بعد میں حجاج میری تربیت کریں کہ مجھے بتا دیں کہ آپ نے یہ غلط بولا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ عمل کروں. نہ ہی تو میں عالم ہوں اور نہ ہی اتنا پڑھا لکھا ہوں، صرف ادنا سائی کاکا کا غلام ہوں اور آپ کی خدمتوں کا طلبگار ہوں اور آپ کی خدمت کر رہا ہوں. دوسری مسجد جو ہے وہ ایک بڑی مسجد ہے. 2 مسجدیں شہید کر کے بڑی مسجد بنا دی گئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 مسجدیں شہید کر کے ایک بڑی مسجد بنا دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہوگی اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہوگی. وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. وہاں چلتے ہیں، زیارت کرتے ہیں. حجاج کرام، میں پہلے بھی بیان ایک حاجی سے کر رہا تھا کہ ہمیں اسلام بیٹھے بٹھائے مل گیا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوا، جن کو آج یہاں کی زیارتیں بھی نصیب نہیں ہوتی. یہ نہ ہی تو پیسے کا کمال ہوتا. جنگ لڑی گئی، جب جنگ لڑی ہوئی بغیر لڑائی کے ہمیں فتح نصیب ہوئی، اور اس جنگ میں اتنی مشکلیں آئیں کہ جب آپ خندق کھود رہے تھے اور بھوک سے بلال اور پیاس سے ابھی آپ اپنے سیدھے ہاتھ پر دیکھیں، یہ ترکی کا اسٹیشن ہے. سامنے ترکی مسجد بھی ہے، کالے سے مینار ہے، اور ترکی اسٹیشن ہے. یہ ابھی ترکی اسٹیشن ہے. ترکی حکومت کا جب یہ ترکی اسٹیشن ہوتا تھا ریلوے اسٹیشن، اور سامنے 2 مینار ہیں، کالا گنبد ہے، وہ ہے ترکی حکومت کی مسجد ہے، ترکیوں والوں کی. تو حجاج کرام، جب خندق کھود رہے تھے، سب صحابہ اکرام بھوک سے نڈال اور بھوک اور پیاس سب برداشت کرتے ہوئے یہ خندق کھودی گئی. 1 2 3 صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمیں اتنی بھوک شدید سے لگی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے. جب یہ ماجرا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، پیٹ کو تسلی دینے کے لیے. یہ ماجرا حضرت
جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے فرمایا، گھر گئے اپنے اہلیہ سے پوچھا کہ ہے کچھ ہمارے پاس جو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر سکوں؟ فرمایا کہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور کچھ جو کا آٹا ہے، تو آپ صحابہ کرام کو دعوت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا یا رسول اللہ ہمارے گھر آئیے، تشریف لائیے، کچھ صحابہ کرام کو لے آئیے کہ ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو دعوت دے دی۔ جب دوبارہ گھر گئے تو پریشان ہو گئے۔ بیوی نے کہا کہ اے جابر، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ جنہوں نے دعوت قبول کی ہے اور جنہوں نے سب صحابہ کرام کو دعوت دی ہے وہ جانے اور ان کا خدا جانے۔ یہ معجزہ یہاں پہ چھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب صحابہ کرام کو اکٹھا لے کر گئے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹھ کر اپنے دستے مبارک سے وہ کھانا تقسیم کیا۔ ماشاءاللہ سب صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ تو حجاج کرام، یہ وہ مقام ہے جہاں پر صحابہ کرام ایک بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہ خندق کھودی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں جو خندق آئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے حصے کی خندق کھودی۔ ابھی ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ جیسے ہی اشارہ کاس کریں گے۔ تھوڑا چینج نہیں ہو گیا؟ میں دوبارہ تو سب حجاج اگر پارکنگ ملتی ہے، کیونکہ آج ہفتہ ہے تو آج بہت رش ہے۔ آپ نے مسجد قباء میں بھی دیکھا ہوگا، کیونکہ ہفتہ اشارہ کھلے گا، ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اکرام ماشاءاللہ پارکنگ مل گئی ہے۔ اس کے نیچے ہی دیکھیں گے قبر نما مسجد ہے، بسیں کھڑی ہیں، شاید آپ کو نظر نہ آئے۔ اس کے بالکل نیچے قبر نما مسجد ہے، وہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ جس جگہ پر ہماری گاڑی کھڑی تھی ہماری گاڑی کھڑی تھی، اس کے آگے جو روڈ تھا وہاں پر خندق تھی، وہاں پر خندق کھودی گئی۔ سب صحابہ کرام نے اکٹھے ہوئے۔ خاموش ہو جائے آجی صاحب، خاموش ہو جائے یار۔ ماشاءاللہ سب سمجھدار حجاج ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے حجاج ہیں، پھر بھی دیکھیں حج پہ تشریف لائے کتنے دن گزر گئے، غالباً 40 اور 41 دن کے لیے حج پہ آتے ہیں لوگ، تو یہ چلتے جائیں۔ جب رمضان المبارک کی ایک ہوتی ہے تو سب کہتے ہیں کہ آ گیا رمضان آ گیا، تو جب جاتا ہے تو غم اسی کو ہوتا ہے جو 30 روزے رکھتا ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا پایا کیا کھویا۔ یہاں سے جب آپ الوداع ہوں گے مدینہ المنورہ سے تو پھر آپ کی آنکھیں اشکبار ہوں گی، سوچیں گی کہ ہم نے کیا پایا کیا کھویا۔ کاش ہمیں ایک لمحہ ہی اور مل جائے
کہ ہم یہاں کے مدینے کی زیارت کر پائیں. یہ آپ کے جو سیدھے ہاتھ پر آبشار نظر آ رہے ہیں، یہ فوارے لگے ہوئے اوپر پائپ کے ساتھ پانی لگا ہوا ہے، پائپ لگے ہوئے ہیں، موٹروں کے ساتھ پانی آ رہا ہے. اگر یہاں قدرت کا کوئی کرشمہ ہے سعودی عرب میں تو صرف اور صرف آب زمزم. یہاں آج بھی پانی مہنگا ہے. جہاں آپ کے الٹے ہاتھ پر دیکھیں مسجد قبلتین، ہم آگے سے لطفہ لے کر ریٹرن گاڑی یہاں پر بھی رش ہوگا، سب حجاج نے کر جانا ہے. میں آپ کو فضیلت بتاتا چلوں. مسجد قبلتین، قبلہ کہتے ہیں قبلہ رخ، اور تین کہتے ہیں عربی لفظ کا دو، یعنی کہ دو طرفہ قبلہ. یہاں پر کسی صحابیہ کی کسی روایت میں کچھ لکھا ہے، کسی میں کچھ. تاریخ مدینہ والی کتاب میں لکھا ہے کہ یہاں پر صحابیہ کی تیمارداری کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ، صحابہ اکرام کے ساتھ یہاں پر آئے. اس مقام پر وقت ظہر یا وقت عصر 4 رکعت نماز فرض تھی کہ جب کہیں بھی آپ، پہلا ہمارا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا، بیت المقدس کی طرف تھا. تو پہلا قبلہ وہ تھا. جب بھی آپ نماز پڑھتے اور اس کے بعد اپنی آنکھیں، اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کرتے اور رو رو کر دعا کرتے کہ ہمارا قبلہ ہو تو وہ حرم کا خانہ کعبہ. تو جب یہاں پر آئے اس مقام پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور آیت بھی ہوئی. یہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کر چکے تھے اور 2 باقی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے نبی اپنا چہرہ مبارک پھیر لیجئے جہاں آپ کا دل چاہتا ہے. پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھا چکے تھے، 2 باقی تھی کہ آپ کا قبلہ چینج ہو گیا. یہ وہ مقام ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی مانگی اور یہاں پر دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوگی. سب حجاج انشاءاللہ جائیں گے، دیکھیں گے. عورتوں کی طرف تو نہیں ہے، مرد حضرات کی طرف جب آپ نفل ادا کریں گے تو اپنی جو پہلا قبلہ تھا اس طرف دیکھیں گے تو اوپر جا نماز کی شکل بنی ہوئی ہے، اور جو ہمارا ابھی قبلہ جو ہے حرم پاک خانہ کعبہ اس طرف آپ نے نفل ادا کرنے ہیں. بعض دفعہ حجاج دونوں طرف نفل ادا کر کے آ جاتے ہیں. ابھی ہمارا قبلہ چینج ہے تو ابھی آپ وہاں پر اتریں گے انشاءاللہ. آپ کو 20 سے 25 منٹ دیے جائیں گے. حجاج کرام گاڑی پورے مدینہ المنورہ میں یا سعودی عرب میں ایسے ہی چلائی جاتی ہے. اگر کوئی کہے کہ گاڑی بھگاؤ تو وہ نہیں میں بھگا سکتا. جو نماز کا ٹائم ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی حاجی کو چھوڑ دوں اور ایسا نہ. السلام علیکم. یہ جو بھی آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مسجد قبلتین کہلاتی ہے، اور قبلتین اس کا نام اس لیے ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 رکعت کی فرض نماز پڑھا رہے تھے تو اس کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت کے بعد جو ہے وہ حکم آیا تھا، وہی نازل ہوئی تھی کہ آپ اپنا منہ کسی بھی طرف کر لیں، گھما لیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا منہ دوسری طرف کیا تو قبلے کا رخ مطلب چینج ہوا تھا، جس میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک آیت آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ قبلہ چینج کریں. تو یہ وہ والی مسجد ہے، اس کو اندر سے دکھاتے ہیں آپ کو بھی. اچھا، یہ جو قبلہ ہے یہ اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے، جو جا نماز جو بنی ہوئی اوپر کہ پہلے قبلہ اس طرف تھا.
لیکن جب اس کو منہ گھمایا گیا تو قبلہ جو ہے وہ اس طرف ہو گیا. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان ابھی ہم باغ مدینہ پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ. یہ ہم باغ مدینہ بالکل احد کے دامن میں ہے. غزوہ احد جبل احد کے بالکل دامن میں ہے اور اس کا نام بھی باغ مدینہ ہے. یہ آپ کو جو درخت نظر آ رہے ہیں یہ باغ مدینہ کے ہیں اور کھجوروں کے پودے ہیں. یہ مکس ہیں سب ماشاءاللہ. یہاں پر اجوا کھجور بھی ہے, برنی بھی ہے انشاءاللہ. یہاں پر ہم آتے ہیں اور سامنے آپ کو جو پہاڑ نظر آ رہا ہے پیچھے, یہ بالکل غزوہ احد جبل احد کا پہاڑ ہے. اسی کے دامن میں یہ باغ ہے اور یہ یہاں کی ہم زیارت کر رہے ہیں. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے چچا کے مزار پر آؤ تو کچھ کھا کر آنا چاہیے, بے شک گھاس ہی کیوں نہ کھا لیں اگر کچھ کھانے کے لیے نہ ملے. تو ابھی ہم یہ باغ میں آئے ہیں, یہاں سے ہم کھجوریں کھا رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہاں پر بہت اعلیٰ کھجوریں ہیں, یہاں پر کھاتے ہیں ہم اور پھر اس کے بعد ہم غزوہ احد جبل احد کے پہاڑ میں جائیں گے. تو ناظرین یہ ابھی آپ نے پوری بات سنی ان کی. ابھی ہم انشاءاللہ جا رہے ہیں کھجوروں والی مارکیٹ دکھا رہا ہوں آپ کو جہاں سے ہم لوگ کھجوریں کھا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ پھر آگے کی طرف جائیں گے. کانٹیکٹ نمبر خیریت 12 سال میں نے ڈرائیونگ کی ہے. یہ جگہ ہے وہ جہاں سے ہم لوگ یہ کھجوریں کھا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ کھا کے اوپر جائیں گے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں اجوا پوچھی تھی یہ 50 دے رہا ہے 40 وہاں پتہ نہیں. کسی اور کے ہوں گے, ہمارے نہیں ہوں گے. بس کسی کا ساتھی نہ رہتا ہو, باقی جو ایک ہے اچھی ہے وہ. السلام علیکم. بہت ہی کھوج کے بعد ہم لوگ کو ایک گیٹ ملا ہے جس کے بارے میں نے سنا ہے کہ جتنے بھی یہاں کے گیٹ ہیں ان سب کے اوپر جو ہے وہ آیتیں وغیرہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں مسجد نبوی کے اندر. لیکن ایک گیٹ ایسا ہے جس کے اوپر پھول بنے ہوئے ہیں اور غالباً مجھے وہ پھول وہی دکھ رہے ہیں. بڑی مشکل سے میں نے یہاں پہ جو ان کے خادم ہوتے ہیں مسجد کے وہ کوئی بھی نہیں بتا رہا تھا. تو ایک بڑی نے آج رہگری ہوا اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ باب جبریل ہے. باب جبریل کا میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے 2 پھول بنے ہوئے ہیں. جس کے جو مین گیٹ ہے وائٹ پردہ اس کے اوپر جو ہے وہ چھوٹا سا اور اس کے اوپر جو ہے وہ 2 پھول بنے ہوئے ہیں. اب یہ 2 پھول کیا ہیں؟ وہ یہ 2 پھول یہ ہے کہ یہاں پہ جب حضور صاحب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری ایام چل رہے تھے تو یہاں پہ ان کو بٹھا کے صحابہ کرام سے ملوایا گیا تھا. یہ سنا ہے میں نے, کنفرم نہیں ہے بالکل بھی 100%, لیکن جو سنا ہے صرف میں نے یہ وہی آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ آخری آرام گاہ ہے. آخری مطلب جو آخری ٹائم چل رہا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اس وقت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات یہاں پہ بٹھا کے کروائی گئی تھی. باب جبریل گیٹ ہے اور یہ بالکل گنبد خضرا کے بالکل سامنے نیچے اس کے یہ والا ایریا. اس کے اوپر آپ دیکھیں گے آیت وغیرہ نہیں لکھی ہوئی بلکہ پھول لگے ہوئے ہیں. باقی اس کے پڑوس میں جو دوسرا گیٹ ہے اس میں آیت وغیرہ لکھی ہوئی ہے اور جتنے بھی آگے ہیں اس میں ہر جگہ جو ہے وہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں جتنے بھی آپ گیٹ دیکھیں گے. لیکن اس والے گیٹ کے پاس جو ہے وہ صرف کیا ہے 2 پھول بنے ہوئے اوپر. اور یہ جو آپ دیوار دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ بالکل یہ پہلے ابھی یہاں کے خادم نے ابھی بتایا ہے کہ یہ جو ہے یہاں ایک گلی ہوا کرتی تھی پہلے یہ, اور یہاں پہ جو ہے وہ جتنے بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے تھے ان کی یہاں نماز جنازہ ہوتی تھی, چاہے وہ جنگ کے دوران ہو, چاہے وہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ ان کا انتقال ہو, یا مطلب جو یہاں پہ انہوں نے بتایا وہ یہی ہے کہ یہ جو آپ دیوار دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی, اس کے پیچھے جو گلی ہے اس کے پیچھے گلی ہے اور اس گلی میں جو ہے وہ یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے. السلام علیکم. اس وقت ہم لوگ مدینہ میں مسجد کے اندر موجود ہیں. ابھی ہم آئے ہیں پہلی بار یہاں پہ. یہ گیٹ نمبر 21 ہے
اور یہ اس وقت ابھی گیٹ کھلا ہے یہاں کا. بہت ہی خوبصورت اور پیارا منظر ہے یہ. بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ. السلام علیکم. ابھی جو آپ کو جگہ دکھائی جا رہی ہے، جس جگہ کی زیارت ہو رہی ہے، یہ جنت البقیع ہے اور اس میں اس کا گیٹ ہے جنت البقیع کا یہ. اور ابھی آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں اس کے. یہ ہے جناب جنت البقیع اور یہاں بہت سارے صحابہ کرام کی بھی قبریں ہیں یہاں پہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تھوڑا سا اور آگے لے جاتے ہیں آپ کو. یہ جناب ان کا دوسرا جو ہے وہ حصہ ہے، یہ اس کا جناب تیسرا حصہ ہے جو بہت بڑے رقبے پہ پھیلا ہوا ہے. اس قبرستان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان جو ہے وہ یہاں پہ مدفون ہے، ان کی قبریں ہیں یہ. اور لیکن یہاں کی حکومت نے وہ چیزیں مطلب شو آف نہیں کری ہوئی، سب کو نارمل قبر کی طرح ٹریٹ کیا ہوا ہے. یہ اس کا ایک اور حصہ. یہ اس کا ایک اور حصہ ہے دوسرا. اور یہ آپ جہاں پہ دیکھ رہے ہیں کسی کی قبر پہ ایک پتھر ہے، کسی کی قبر پہ دو پتھر ہیں. تو جو یہ ایک پتھر ہے وہ مرد کی ہے اور جو دو پتھر ہیں وہ عورت کی ہے. پوری دنیا کے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، زیارت ہو رہی ہے ماشاءاللہ. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اور حصہ ہے اس کا، اور سامنے اس کی باؤنڈری ہے، وہ ادھر بھی سامنے باؤنڈری ہے. یہ پکڑنا، اس کو بڑا کر کے دکھاتا ہوں آپ کو.
دوسروں کو منع کرتے ہیں تو پھر دعا کرتے ہیں. یہ اس کا لاسٹ حصہ ہے. یہ اس کے سامنے بالکل باؤنڈری ہے اس کی. یہ قبرستان کی مٹی ہے. اور ابھی ہم پہلے دوست ہمارے ساتھ ہیں جو یہ پوچھ رہے تھے کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. میں نے لوگوں سے آ رہی ہے لیکن یہ مٹی سے خوشبو آ رہی ہے. یہ ایک آخری حصہ ہے یہاں کا اور یہاں سے پھر ایگزٹ ہے, باہر نکلنے کا راستہ. خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے یہاں پہ قبرستان میں. قبرستان مہک رہا ہے قبرستان. یہ قبروں کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں کور لگا ہوا ہے, یہ بیسیکلی جن کے انتقال ہوتے رہتے ہیں ان کو جو ہے وہ یہاں پہ دفن کرنے کے لیے پہلے سے قبریں تیار رکھی گئی ہیں. اور یہ قبرستان آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ناظرین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی قبر جو یہاں کے لوگ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ حضرت عثمان غنی کی قبر ہے. یہ ناظرین پورا قبرستان ہے. یہ يلا حجي حرك يلا خلاص زيارة انتهت. حرك وين وين نعم اول کے پاس چلو اور یہاں سے کھینچو وہ کسی بھی لحاظ آ یہ میں نے کھینچی. يلا خلاص. السلام علیکم. ابھی آپ لوگ کو بہت ہی خاص زیارتیں کروائی جائیں گی. اس وقت ہم مسجد نبوی میں موجود ہیں.
चलते जाएं भाई, चलते जाएं। يقولوا يصلوا بين الأرض صفحة حتى أرض الله يرضى عليك. أنا خرج. لا حد تركيا مو تركيا. حد الله يرضى عليك. لا حد. لا يقول لا. شكرا. يفتينا من زين زمين معلوم برامج. Thank you.
حاجي محمد والله يا حاج يا اخوي تخرج والله يا حجي ऐसी ज़ियारत आज तक किसी ने मेरे ख्याल से नहीं करी होगी, या इससे बड़ी ज़ियारत कोई भी नहीं होगी। बंद हैं, नमाज के टाइम खुलती हैं, और जो हरम के बिल्कुल करीब हैं वो बिल्कुल बंद रहती हैं। बाज़ ऐसी मसाजिद हैं जो नमाज के टाइम खुलती हैं। ये 26 नंबर गेट के बिल्कुल पास ही है, आपके होटल के भी करीब है। इन दो मसाजिद की आप ज़ियारत दोबारा भी कर सकते हैं। और हमारी अगली जो ज़ियारत है, जहाँ पर आप हुज्जाज भी खड़े देख रहे हैं कि वो मसाजिद बिल्कुल बंद है, नमाज के टाइम खुलती है, मस्जिद अजाबा। ये आपके उल्टे हाथ पर सब्ज़ गुंबद है, ग्रीन कलर का मीनार है। अपने उल्टे हाथ पर देखें मस्जिद इजाबा। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैठकर अपनी उम्मत के लिए 3 दुआएं की। पहली दुआ ये थी कि या अल्लाह मेरी उम्मत को कहर साली से ना हलाक करना, भूख और प्यास की वजह से ना हलाक करना। दूसरी दुआ ये थी कि मेरी उम्मत की पहली उम्मत की तरह शक्लें ना तब्दील करना, कि जैसे पहले उम्मत थी कोई गुनाह करते थे तो उनकी शक्लें तब्दील कर दी जाती थी, उसी तरह मेरी उम्मत की शक्लें ना तब्दील करना। तो आज हुज्जाज इकराम हम कितने गुनाहगार हैं, लेकिन अपनी असली हालत में होते हैं। तो हर वक्त अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ करते रहा करें। और तीसरी दुआ ये थी कि मेरी उम्मत में कभी लड़ाई झगड़ा फिरका वाराना ना पैदा हो। तो वो ना ही उस दुआ की हाँ में जवाब आया और ना ही ना में जवाब आया, वो दुआ महफूज कर ली गई, जिसकी वजह से आज हमारा माहौल, हमारा मुआशरा क्या कह रहा है ये सब हुज्जाज को मालूम है। तो माशाअल्लाह अभी आपके सीधे हाथ पर वो ज़ियारत आने वाली है जो हर मुसलमान के दिल की धड़कन है और हर इंसान की चाहत है, जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान। सामने गुंबद खजरा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करेंगे। लेडीज़ का अंदर जाना ममनू है, इसीलिए हम इस तरफ से लाते हैं कि ये जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान की ज़ियारत कर सकें। सब हुज्जाज मिलकर एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। हुज्जाज इकराम थोड़ा सा गौर करें कि आंखें देखने के लिए होती हैं। पीछे मेरी समझ आ रही उर्दू की? आंखें देखने के लिए होती हैं, दिमाग समझने के लिए और कान सुनने के लिए। अगर ये तीनों चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे कि आज की ज़ियारत माशाल्लाह कभी नहीं भूल पाएंगे। और हर ज़ियारत देखने से पहले उसका नाम सुने कि ये कौन सी ज़ियारत है, फिर उसकी बेशक तस्वीर बनाएं या आंखों से देखें, ठंडक दिल में लाएं, तो फिर आपको याद भी रहेगी कि हम कौन सी ज़ियारत पे गए थे।
حجاج کرام، یہ جنت البقیع میں کم و بیش 10,000 صحابہ اکرام آرام فرما ہیں، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آرام فرما ہیں۔ حجاج کرام، اس میں ایک ایسی ہستی آرام فرما ہے کہ جس نے مدینہ پاک کا ادب سکھایا ہے۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حجاج کرام خاموش ہو جائیں، اگر ایک دو حاجی بات کریں گے تو دوسرے جو ڈسٹرب ہوں گے، معذرت کے ساتھ مسجد قباء پہ اتریں گے، انشاءاللہ سارا سمجھا دینا۔ اور یہ بالکل حرم کے قریب ہیں جو میں آپ کو زیارتیں کروا رہا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیواروں کے ساتھ رگڑ رگڑ کر چلتے، اپنی زندگی میں کبھی چپل نہیں پہنی۔ پوچھا گیا کہ اے امام مالک، کیا ماجرا ہے دیواروں کے ساتھ رگڑ رگڑ کر چلتے ہو؟ فرمایا کہ جس گلیوں نے، جس خاک نے میرے آقا کے قدموں کے بوسے لیے ہوں، امام مالک کی کیا جرت کہ ان قدموں کے اوپر اپنے قدم رکھے۔ تو حجاج کرام، جتنا بھی ادب ہو سکے، احترام ہو سکے، مدینہ المنورہ میں جتنے دن بھی مقیم ہیں، ادب کے ساتھ رہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کماتے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ بالکل چھوٹی سی غلطی سے ہی ہماری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ تو یہ بالکل حرم کے قریب والی زیارتیں میں آپ کو کروا رہا ہوں۔ ابھی آپ اپنے الٹے ہاتھ پر دیکھنا، دو بلڈنگوں کے درمیان میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے الٹے ہاتھ پر کریم کلر کی یہ مسجد ہے۔ کافی ایسی زیارات ہیں جو شہید کر دی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ایسی زیارتیں سدا سلامت رہیں اور ہمارے دیکھنے کے منظر بنتے رہیں۔ اور جو زیارت نظر آئے، حجاج کرام ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا کریں۔ جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، شاید گناہگار اس درخت کے نیچے بیٹھے رہیں۔ تو حجاج کرام، ابھی آپ اپنے الٹے ہاتھ پر دیکھیں، کالے پتھروں والی اور کریم کلر کے اس کے گنبد ہیں، مسجد غمامہ۔ غمامہ کے مطلب ہیں بادل۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر بیٹھ کر بارش کے لیے دعا کی، اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں سنہری مینار والی مسجد ہے، کریم کلر ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر ان کے خیمے ہوا کرتے تھے۔ اور اس کے پیچھے ہی ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے، سفید کلر کی۔ یہ بالکل 6 نمبر گیٹ کے بالکل پاس ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 6 نمبر حرم کے پاس ہم گزر رہے ہیں۔ حجاج کرام، یہ بالکل 6 نمبر گیٹ کے پاس ہے جہاں پر صحابہ اکرام کے خیمے ہوا کرتے تھے، وہاں ان کی مساجد تعمیر کی گئی۔ اور مسجد غمامہ، یہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر دعا کی بارش کے لیے، اور اتنی بارش ہوئی کہ مدینہ المنورہ سیراب ہو گیا۔ اپنے سیدھے ہاتھ پر دیکھیں 3 دروازے ہیں، معذرت کے ساتھ الٹے ہاتھ پر دیکھیں 3 دروازے ہیں، کریم کلر کی مسجد ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے۔ یہاں پر ہی ظالموں نے شہید کیا۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے کہ ظالموں نے کافی دن قید کیا، اس کے بعد جب آپ کو شہید کیا، پیچھے سے وار کیا اور آپ کے خون مبارک کے قطرے قرآن پاک پر جا گرے۔ حجاج کرام، قیامت کے دن گواہی قرآن پاک دے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی بالکل 6 نمبر گیٹ کے پاس ہے۔ اور ابھی آپ اپنے الٹے ہاتھ پر دیکھیں تو ایک سبز گنبد ہے اور سبز ہی مینار ہے۔ یہ وہ مسجد ہے ایک عاشق رسول کی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مسجد ہے۔ سعودی حکومت نے غالباً
یا ترکی حکومت نے یہ بعد میں تعمیر کی آپ کے نام کی مسجد. اوپر مسجد ہے، نیچے اس کے مارکیٹ ہے. اگر اس کی دوبارہ زیارت کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ نماز کے ٹائم آ کر زیارت کر سکتے ہیں. نیچے اس کے مارکیٹ بھی ہے، خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں، کوئی چیز لینی ہو تو لے سکتے ہیں. یہ کون ہے؟ بلال حبشی. وہ بلال، وہ عاشق رسول جو چلتا تو مدینے اور مکہ کی گلیوں میں تھا اور ان کے چلنے کی آواز عرش مولا پر آتی. حجاج کرام، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل، ہمارے ساتھ تیسرے کون چل رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کوئی نہیں، بلکہ یہ آپ کا عاشق رسول بلال ہے جو مکہ اور مدینے کی گلیوں میں چل رہا ہے اور ان کے چلنے کی آواز عرش مولا پر آ رہی ہے، آہٹ کی آواز آ رہی ہے. پوچھا گیا جب واپس تشریف لائے تو پوچھا کہ اے بلال، تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے جو چلتا تو مدینے کی گلیوں میں ہے اور چلنے کی آواز عرش مولا پر آتی ہے؟ فرمایا کہ اتنا سا غلام کچھ نہیں کرتا، بس ایک چھوٹا سا عمل ضرور کرتا ہوں کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں وضو ادا کر لیتا ہوں اور وضو ادا کر کے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو ادا کرتا ہوں. حجاج کرام، باوضو رہنے کی اتنی بڑی سعادت ہے، ہمیشہ باوضو رہیں. ابھی ہم اس وادی میں جا رہے ہیں جس وادی کا نام ہے وادی بطحان. حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے. ابھی ہم اس میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ جنگ کا مقام ختم ہونے لگے، شروع ہونے لگے، تو آپ نے ملک شام کی طرف سفر باندھ لیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ملک شام چلے گئے. رات کو خواب میں زیارت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زیارت میں آتے ہیں، فرماتے ہیں بلال کیا ہو گیا؟ میرا مدینہ کیوں چھوڑ دیا؟ کہ آپ کو مدینہ بھی یاد نہیں آتا؟ اس وقت جب آپ پر بھاری بھاری پتھر رکھ دیے جاتے، تپتی ریت پر لٹایا جاتا، آپ پر اتنے ظلم کیے جاتے، تب تو آپ نے مدینہ نہیں چھوڑا. آج کیا ہوا؟ آپ نے مدینہ چھوڑ دیا. کیا میری یاد نہیں آتی؟ جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو سفر باندھ لیتے ہیں مدینۃ المنورہ کا. جب مدینۃ المنورہ آتے ہیں تو آپ کے روضہ منبر کے ساتھ لپٹ کر اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. صحابہ اکرام اکٹھے ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سے حضرت بلال کو اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں بلال اگر آئے ہو تو وہ اذان ہی سنا دو جو آپ آقا کے دور میں سنایا کرتے تھے. حضرت بلال نے فرمایا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں اذان نہیں دے پاؤں گا. حضرت امام حسن اور امام حسین لاڈلوں کی فرمائش کی گئی. جب لاڈلوں کی فرمائش اب ٹال نہ پائے تو آپ نے اذان شروع کی. اللہ اکبر کی صدا بلند کی. مدینۃ المنورہ میں کوہرام مچ گیا. گلیوں سے، بازاروں سے، گھروں سے سب نکل کر دوڑے مسجد نبوی کی طرف. جب دوڑ کر آئے سوچا کہ اگر بلال آئے ہیں تو آقا بھی آئے ہوں گے. جب حرم کے اندر داخل ہوتے تو دیکھتے ہیں کہ بلال اذان دے رہے ہیں. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. حجاج کرام، ابھی میں یہ آگے بتاؤں گا. زیارت آ گئی ہے، اپنے الٹے ہاتھ پر دیکھیں کہ یہ جو مٹی کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں یہ خاک شفا کا میدان ہے. یہ وادی بطحان میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اسی ایریے میں یہی جگہ کہا جاتا ہے کہ یہ وادی بطحان کی جگہ ہے اور یہ خاک شفا کا میدان ہے. اور سامنے جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آزاد کروایا گیا وہ باغ ہے. وہ پودے تو نہیں ہیں لیکن ان کی نسل جو ہے وہ چل رہی ہے. جہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے گٹلیاں لگائیں اور ایک ہی رات میں باغ ہوا اور حضرت سلمان فارسی کو آزاد کروایا. یہاں پر گاڑی کھڑی کرنا ممنوع ہے
آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گاڑی نہیں کھڑی. تو یہ زیارتیں بھی کافی حجاج کو کروائی جاتی ہیں. بعض دفعہ بیچ میں سے سیدھا مسجد قباء لے جاتے ہیں, اس کے بعد آگے جتنی بھی زیارتیں اترنے والی ہیں وہ کرواتے رہتے ہیں. تو ابھی ہم وادی بطحان میں داخل ہیں. تو جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے کہا تو اذان شروع کی. اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے ہیں تو پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں بلال آج کیا ہوا, آپ بار بار بے ہوش ہو رہے ہو؟ فرمایا کہ جب میں پہلے اذان دیا کرتا تو سامنے منبر رسول پر کالی زلفوں والا بیٹھا ہوا کرتا تھا, وہ نورانی چہرہ مجھے نظر آتا تھا. آج میں اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا ہوں تو سامنے منبر خالی ہے, مجھ سے رہا نہیں گیا, میں پھر بے ہوش ہو گیا. وہ بلال جب اذان مکمل کی اور اپنا سفر جو ہے پھر ملک شام کی طرف باندھ لیا, کہا کہ مجھ سے یہاں رہا نہیں جائے گا, مجھے آقا کی جدائی برداشت نہیں ہوگی, اس لیے مجھے واپس جانا چاہیے. تو پھر انہوں نے سفر ملک شام کی طرف باندھ دیا. حجاج کرام ہم ان گلیوں میں, انہی بازاروں میں, اسی شہر میں ہم گھوم رہے ہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے ہوا کرتے تھے, آپ پیدل سفر کیا کرتے تھے. دیکھیں یہ مقدس مقامات دوبارہ کہیں آنی ہے یا نہیں آنی یہ ہمیں نہیں معلوم. تو کیوں نہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے رہا کریں, ہر وقت سب کو دعا کریں. یہ اپنے سیدھے ہاتھ پر دیکھیں مدارس قصوۃ الاہلیہ, قصوہ کہتے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی مبارک کا نام تھا. یہ جو چادر لگی ہے گرین کلر کی یہ ایریا ہے. جب مکہ سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے قباء سے مدینے کی طرف جا رہے تھے تو یہاں پر چھوٹی بچیوں نے ڈف بجا کر آپ کا استقبال کیا, جو آج بھی نعت یاد ہے طلع البدر علینا. یہ وہی مدرسہ آج بھی یہاں بچیاں ہی پڑھ رہی ہیں, مدرسہ بنا ہوا ہے قصوۃ الاہلیہ. یہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قصوہ یہاں پر بیٹھے. ابھی آپ اپنے سیدھے ہاتھ پر دیکھیں جو ہمارے اسلام کی جمعے کا پہلا خطبہ جو ہوا اس مسجد میں ہوا. اس مسجد کا نام ہے مسجد جمعہ, جو سفید کلر کی بالکل بند مسجد ہے, یہ نماز کے ٹائم کھولی جاتی ہے. مسجد جمعہ جہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب قباء سے مسجد نبوی کی طرف تشریف لے جانے لگے تو جمعے کا ٹائم ہوا اور یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد جمعہ میں بیٹھ کر جمعے کا خطبہ دیا. تو حجاج کرام مدینہ المنورہ کا پہلا نام یثرب تھا. مصیبتوں والا, پریشانیوں والا, بیماریوں والا شہر کا کوئی قافلہ یہاں سے گزرتا نہیں تھا. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں تشریف لائے, یثرب میں تشریف لائے تو اس کا نام مدینہ المنورہ رکھ دیا گیا, روشنیوں والا شہر رکھ دیا گیا. اس دن سے لے کر آج تک کبھی اندھیری رات نہیں ہوئی. حجاج کرام ہماری اگلی زیارت مین زیارت ہے جو ہماری افضل زیارت ہے مسجد قباء, جہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھر سے باوضو ہو کر میری مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کرتا ہے ایک عمرے کا ثواب ہے. حجاج کرام وہ بھی مقبول عمرے کا ثواب. مکہ میں آپ احرام باندھتے ہیں, طواف کرتے ہیں, سعی مروہ کرتے ہیں, تو وہاں پر عمرہ قبول ہوتا ہے یا نہیں یہ کوئی نہیں جانتا. یہاں پر 2 رکعت تحیۃ المسجد نفل ادا کرنے سے ایک عمرے کا ثواب ہے اور رش بھی بہت ہے. اب ماشاءاللہ ہمارے ہوٹل پہ حاجی کہہ رہے تھے کہ بھئی وہ گاڑی سامنے بالکل کھڑی تھی تو وہاں اتر کے نہیں جا رہے تھے. اب یہ دیکھیں ساری گاڑیاں یہاں پر ہیں, مسجد قباء بھی سامنے ہے. اب جہاں پارکنگ ملتی ہے انشاءاللہ تھوڑا سا صبر کریں, پارکنگ میں گاڑی کھڑی کریں گے انشاءاللہ, پھر سب حجاج اتر کر جائیں گے. میری آپ سے گزارش ہے, اپیل ہے کہ سب حجاج
اگر اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ گروپ کی شکل میں جائیں گے تو کبھی بھول نہیں پائیں گے. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بھول جاتا ہے تو میرا نمبر نوٹ کر لیں. علی بھائی جو ہیں جنہوں نے آپ کو رات کو بکنگ کی ہے, کئی حاجیوں کے پاس اس کا نمبر ہے, تو اس کا نمبر وہ دوسری گاڑی میں ہے, دوسری گاڑی بھی یہیں آ جائے گی, تو میرا نمبر سامنے لکھا ہوا ہے. سب حجاج میرا نمبر نوٹ فرما لیں. کیوں کہ مسجد قباء کے چاروں طرف گیٹ ہیں اور چاروں طرف بسیں ہی بسیں کھڑی ہیں. حجاج کرام تھوڑا سا نوٹ فرمائیں, میری بات سن لیں. مسجد قباء کے چاروں طرف بسیں ہی بسیں کھڑی ہیں, اور بیٹھے سب بیٹھے. جب پارکنگ میں گاڑی کھڑی ہوگی تو انشاءاللہ پھر کہیں گے. اور حج صاحب آپ اس کی بیک سائڈ جو ہے وہ پرلی طرف ہے, کیونکہ دیکھیں جو محراب ہے امام مسجد جہاں بیٹھ کر نماز پڑھاتے ہیں وہ اس طرف ہے. السلام علیکم ناظرین, اس وقت جو آپ یہ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مسجد قباء ہے, اور یہاں پہ 1-2 نماز رکعت پڑھنے کے یہاں پہ جو ہے وہ افضل عمرے کا ثواب ہے, مقبول عمرے کا ثواب ہے, مقبول. بھائی آنٹی کو ساتھ رکھنا اور سب لوگ ساتھ میں رہنا, ٹھیک ہے, آگے پیچھے نہیں ہوئیے گا. جائیں گے ہم وضو کی جگہ پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اس مسجد میں. 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ افضل ترین عمرے کا ثواب ہے, مقبول عمرے کا. گڈی بھی نہ میں جتے بھی مارے تو پڑا کرنا
Ada lo que me vio con. Chabale. Indonesia. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी